کسی مردہ چیز سے زندہ کو نکالا جا سکتا ہے یا زندہ میں سے مردہ کو نکالا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، فالق، چیرنے والا ہے، فالق، چیرنے والا ہے، بے شک اللہ چیرنے والا ہے، حبی، حبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، بے شک اللہ تعالی دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالی دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ یخرج وہ نکالتا ہے، حیا زندہ کو، من المیت مردہ سے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومخرج اور وہ نکالنے والا ہے، میتی مردہ کو، من الحی زندہ سے، اور وہ مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ، ذالکم اللہ یہی تو اللہ ہے، یہی تو اللہ ہے۔ فَأَنَّا تو کہاں، تُؤْفَكُونَ تم بھٹکتے ہو، تو تم کہاں بھٹکتے ہو؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس آیت کے اندر آپ نے جو سیکھا، جو سمجھا، مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے جو کچھ کہا لکھا ہے، آئیے وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں اپنی توحید پر، محبوب کی رسالت پر اور قرآن پر دلائل دیے تھے۔ وہ توحید کے بارے میں آیات تھیں، رسالت کے بارے میں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو اجاگر کر رہی تھیں وہ آیات۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کا یہاں سے آگے کچھ ذکر کیا ہے۔ اس سے آگے آیات جو آ رہی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر دلائل دے رہی ہیں۔ تو پہلے ہی حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو دانے کو اور گٹھلی کو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں نا، ان میں سے جو بیج وغیرہ نکلتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، گٹھلی نکلتی ہے، آم کی جیسے گٹھلیاں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ دانہ اور گٹھلی، آپ دیکھیں ان دانوں کو یا ان گٹھلیوں کو جب ہم زمین میں بوتے ہیں تو ان زمین میں جا کے یہ پھٹتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا فالق، فالق کا معنی چیرنے والا، یہ پھٹ جاتی ہے۔ تو جب زمین کے اندر ان کو بویا جاتا ہے، دانوں کو یا کسی بھی گٹھلی کو، تو یہ پھٹتی ہیں اور ان میں سے ایک پودا باہر نکلتا ہے، ان میں سے ایک پودا باہر نکلتا ہے۔
کبھی آپ غور کریں، جس وقت دانے سے وہ پودا برآمد ہو رہا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، وہ کونپل نکل رہی ہوتی ہے، تو ایٹ اے ٹائم، یاد رکھیے گا، ایٹ اے ٹائم ایک کونپل اوپر کی جانب نکل رہی ہوتی ہے اور ایک گٹھلی کے نیچے کی جانب، زمین کی جانب جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کونپل زمین کا سینہ چیر کے، اب دیکھیے وہ گٹھلی ہم نے زمین میں دفن کی تھی، اب وہ زمین میں دفن تھی، اللہ نے اسے پھاڑ دیا، چیر دیا، وہ پھٹی، اس سے پودا نکلا، ایک پودے کی جو ہے وہ شاخ، کونپل جو ہے وہ اوپر کی جانب نکلنا شروع ہوتی ہے اور ایک زمین میں اپنا راستہ بنانا شروع کرتی ہے۔ آپ ذرا قریب جائیے، مشاہدہ کیجئے، اس کونپل کو جا کے آپ اپنے ہاتھ سے مسل کے دیکھیں، بالکل نرم و نازک سی ہوگی اور اس کے اندر پانی ہوگا، صرف کونپل کے اندر کیا ہوگا؟ پانی۔ اتنی نرم و نازک، اتنی نرم و نازک وہ کونپل، جو ہم ہاتھ سے مسلیں تو سوائے پانی کو اور کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے کہ وہ نرم و نازک سی کونپل زمین کا سینہ کیسے چیر کر باہر نکلتی ہے؟ اور کئی ایسے علاقے جہاں پر زمین جو ہے وہ پتھریلی ہوتی ہے اور اس پتھریلی زمین کی تہہ کے اندر، زمین کے اندر وہ کونپل اپنا راستہ بنا کر اندر سے اندر چلی جا رہی ہے اور پھر اسی سے آگے جڑیں نکلتی ہیں اور وہ زمین کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہیں کہ اگر ہم وہاں پتھریلی زمین میں کیل بھی ٹھونکیں، لوہے کا کیل بھی ٹھونکیں تو وہ بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ کیل ٹیڑھا ہو جاتا ہے لوہے کا، وہاں اس مالک نے، اس خالق نے اپنی قدرت سے اس کونپل کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی ہے کہ وہ زمین کا سینہ چیر کر اپنا راستہ بناتے ہوئے زمین میں جڑیں پھیلاتی چلی جاتی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو رب فرما رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو زمین کے اندر دانے کو اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، پھر اس کونپل کو طاقت دینے والا ہے، پھر اور دیکھیے اس کونپل سے آگے پھر درخت کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے، شکل پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیے ہم نے جب ایک پودا لگایا، کونپل نکلی، اس پر آہستہ آہستہ پتے لگنا شروع ہوئے، پھر اس کی شاخیں بننا شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے، تو پھر ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ایک تنا، یہ جو تنا نظر آ رہا ہے ہمیں، اگر غور کریں تو یہ تنا کس چیز کا؟ لوہے کا بنا ہوا ہے۔ کس چیز کا ہے؟ لکڑی کا۔ کس کا ہے؟ لکڑی کا، ٹھیک ہے۔ ایٹ اے ٹائم دیکھیے اس لکڑی کے اندر کتنے سارے پروسیجر ہو رہے ہیں۔ اس لکڑی کی کے اندر جو کام ہو رہا ہے، دیکھیے گا کہ ایک تو جو حصہ باہر ہے، جو حصہ زمین سے باہر ہے، تنا، وہ باہر اوپر کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے، باہر والا حصہ اوپر کی جانب بڑھ رہا ہے، اور جو حصہ زمین کے اندر ہے جسے جڑ کہتے ہیں تو وہ نیچے کی جانب چلتی جا رہی ہے۔ اسی لکڑی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ جڑیں زمین سے پانی چوس کر اوپر بھیج رہی ہیں۔ اسی درخت کے اندر کام ہو رہا ہے کہ یہ پتے جو ہیں وہ سورج سے روشنی لے کر اپنی خوراک پوری کر رہے ہیں۔ اسی درخت کے اندر کام ہو رہا ہے کہ دیکھیے پانی تو ایک ہی ہے، مٹی تو ایک ہی ہے، لیکن پتوں کا رنگ دیکھیے کیسا ہوگا، پھل کا رنگ دیکھیے کیسا ہوگا، پھلوں کے اندر بیج ہیں ان کا رنگ کیسا ہوگا، ایک ہی درخت کے پھل ہیں، مختلف پھلوں کے مختلف ذائقے ہوں گے۔ تو یہ سارا کچھ اپنے آپ نہیں ہو رہا، اپنے آپ ہو رہا ہوتا تو اگر یعنی لکڑی اوپر کی جانب جا رہی تو ساری لکڑی اوپر ہی کی جانب بڑھتی، نیچے کی جانب کیوں جا رہی ہے؟ ایک ایسے اس طریقے سے ایسے کام ہو رہا ہے، نیچے والی نیچے جا رہی ہے اور اوپر والی اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ اگر ممکن ہے تو لفظ پہلا ان اللہ، بے شک وہ اللہ ہے جس نے دانے کو چیرا، گٹھلی کو چیرا اور اس میں سے تناور درخت کو پیدا فرما دیا۔ پھر آگے اپنی قدرت پہ دلائل دیتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، یہ ممکن ہے کہ جو زندہ چیز کو مردہ سے نکالنا، ایسا وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ کو کس سے نکالتا ہے؟ مردہ سے۔ اب گٹھلی دیکھیے بے جان چیز ہے، دانا بے جان چیز ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے اللہ رب العالمین ایک زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ انڈا دیکھ لیں تو بے جان چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ایک زندہ جاندار کو پیدا فرما دیتا ہے۔
اسی طرح مخرج المیت من الحی، اور وہ اللہ رب العالمین ہے جو مردہ کو زندہ میں سے نکال دیتا ہے۔ زندہ میں سے کس کو نکالتا ہے؟ مردہ کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے اللہ رب العالمین نکالتا ہے۔ اور پھر اسی آیت کے اختتام پہ اللہ نے جو بات کہی، کیا؟ یہی اللہ ہے۔ یہ شان، یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کس کی؟ اللہ کی۔ خدائی کے دعوے دار بہت بڑے ہوں گے، آئی سمجھ، بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ آسمان میرا ہے، آسمان پہ میری حکومت چلتی ہے، ٹھیک ہے، سورج چاند ستارے میں نے پیدا کیے ہیں۔ یہ مخلوق صرف اور صرف اللہ نے پیدا کی ہے۔ کائنات کی ادنا چیز ہے وہ بھی اعلیٰ چیز ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ نے، حیوانوں کو پیدا کیا تو اللہ نے، پھر انسانوں میں مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قومیں، یہ سب کچھ پیدا کیا تو کس نے؟ اللہ نے۔ ذالکم اللہ، یہی اللہ ہے کہ جس نے ایک انسان کے اندر جو اعضاء رکھے ہیں سب کے اندر وہی اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، شکل صورت مختلف کر دیے، انسان ایک ہی ہے، اس کو جو اعضاء دیے سب کو ایک جیسے اعضاء دیے، لیکن ارب ہا ارب انسان میں اللہ رب العالمین نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ ایک کے ہاتھ کے جو اس کے اوپر فنگر پرنٹس ہیں، انگلیوں کے جو اس کے نشان ہیں، ہاتھوں کے نشانات ہیں، وہ دوسرے بندے سے نہیں ملتے۔ ارب ہا ارب انسانوں میں سے ایک بندے کے فنگر پرنٹس کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ آپ کبھی گئے ہوں کہیں، آپ نے اپنا جو ہے وہ انگوٹھا لگایا ہو، ہم سے تصدیق کے لیے انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ یہ جو سگنیچر کیے ہیں یا یہ جو انگوٹھا لگایا ہے، یہ لگانے والا ایک ہی شخص ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ کام اسی کا ہے، یہ چیز اسی کی ملکیت کی ہے۔ لہٰذا کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگر اس نے انگوٹھا لگا دیا ہے تو کل کہیں بھی کسی بھی عدالت کے اندر وہ بندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکتا ہے، کہتا ہے کہ میرا انگوٹھا لگا ہوا ہے اور انگوٹھے کے نشان میرے ہیں، لہٰذا یہ چیز بھی میری ملکیت میں ہے، تو عدالت اسی کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ کیوں یہ ہوا؟ یہ ممکن کیسے ہوا؟ یہ نشان ہم نے بنائے، یہ لائنیں ہم نے لگائیں؟ نہیں، یہ سب کچھ پیدا کرنے والا بولیے کون ہے؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکتے ہو؟ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہر طرف سے، ہر مشکل سے نکالنے والا اور ہر مشکل میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اس طرح اے اللہ ہماری مشکلات کا حل بھی تیرے ہی پاس ہے۔ ہم سب کی اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔